کردہ کی آمد دے برائے خوشنود کائنی علی محمد بلندر صلوات صلی اللہ محمد وآلِ محمد. کسی تاخیر کے بغیر کردہ کو آرٹی مکمل کی بسم اللہ. بلفظ وہ افراد جو پچھلے سال مجالس رضا میں شرکت کر رہے تھے اور اس سال موجود نہیں ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. روزانہ کی طرح آج بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے آ جائیں تو مجلس باقاعدہ طریقے سے شروع ہو سکتی ہے اور اس سے پھر ایک صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد وآل بلا فصل کے ماننے والوں میں اتنا فاصلہ بھی مناسب نہیں ہے، تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد. بہت شکریہ، جزاک اللہ. خداوند متعال اتنی ہی صورت کے ساتھ آپ سب کو جنت کے درجات بھی عنایت فرمائے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صلوات پڑھی گا محمد. پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں فرش عزائے حسین ابن علی پر آنے کا موقع دیا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ازواج مقدسہ کے ساتھ متمسک فرمایا.
سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ گزشتہ مجالس میں آپ اہل ایمان کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں بھی قرآن نے خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنو، روایت کی روشنی میں وہ افراد ہیں کہ جو ائمہ اثنا عشر کی ولایت کے معترف ہیں۔ لفظوں کو آسان کر دوں تاکہ بچوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، روایت کی بنیاد پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق یہ ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو حضرت علی سے لے کر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولایت اور امامت کے قائل ہیں۔ اور پھر مفصلاً ولایت کے مراتب کو آپ کے سامنے بیان کیا، درجات کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ ولایت کیا ہے، ولایت کی کیا اہمیت ہے، کیوں ہماری گردن پر ولایت لازم و واجب ہے کہ جب میدان غدیر میں اللہ کے رسول پر آیت نازل ہو رہی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا، یعنی آپ کی رسالت حتیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی محنتیں، مشقتیں، ان کی زحمات سب رائگاں ہو جائے گی اگر یہ ولایت کا پیغام نہ پہنچا، وہ ولایت کی جو خدا کی جانب سے نازل ہوئی ہے۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اور اے حبیب، آپ خشیت نہ کریں، خوفزدہ نہ ہوں، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اب ذرا اس نقطے کو سنتے جائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا خوف تھا؟ انبیاء علیہ السلام کا خوف میرا اور آپ کا والا خوف نہیں ہوتا، ان کو جانوں کا خوف نہیں ہے۔ رسول اللہ وہ ہستی ہیں کہ جب مکہ میں فقط امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تنہا حضرت ابو طالب علیہ السلام تنہا رسول اللہ کی محافظت کیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اس وقت رسول اللہ مشرکین مکہ کے درمیان پیغام پہنچا رہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ اس دور میں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانا آسان نہیں تھا، رسول اللہ کی جان کو خطرہ تھا۔ کئی مرتبہ رسول اللہ پر حملے ہوئے، مشرکین مکہ نے بچوں کو آمادہ کر دیا کہ وہ رسول اللہ کو اذیت دیں، رسول اس پیغام کو پہنچاتے ہوئے خوفزدہ نہیں ہوئے۔ پھر اس غدیر کے میدان میں جو امت مسلمہ سے لبریز مجمع تھا، 1 لاکھ سے اوپر کی تعداد بیان کی جاتی کہ اس وقت مسلمین وہاں موجود تھے۔ کون سا خطرہ ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ انبیاء علیہ السلام کا خوف کیا ہوتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا خوف میرا اور آپ کا والا خوف نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ کے لیے بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کے مقابلے پر، توجہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کے مقابلے پر، جادوگروں نے کیا کیا؟ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر سے عصا پھینکا جو اژدہا بن گیا، اور حضرت موسیٰ کا عصا ان سانپوں کو نگل گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر خوف محسوس کیا۔ کون سا خوف تھا؟ کون سا خوف تھا؟ خوف یہ نہیں تھا کہ یہ اژدہا کوئی نقصان نہ پہنچائے یا وہ سانپ نقصان نہ پہنچائے، خوف یہ تھا کہ یہ افراد جو عام لوگ ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جادوگروں کے مقابلے پر، کہ جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور ادھر موسیٰ نے عصا پھینکا تو وہاں جادوگروں کے سحر کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگے کہ موسیٰ بھی نعوذ باللہ کوئی بڑے جادوگر ہیں۔ خوف یہ تھا انبیاء علیہ السلام کا خوف۔ ہم جیسا خوف نہیں ہوتا۔ کیا خوف تھا موسیٰ کو؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے بھی ان جادوگروں کی فہرست میں لے آئے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے خوف کو محسوس کیا، لیکن خداوند متعال نے ظاہر کر دیا۔ وہ جو جادوگر تھے وہ سمجھ گئے کہ نہیں، یہ عصا کا پھینکنا اور عصا کا اژدہے میں تبدیل ہو جانا کوئی جادو نہیں ہے، سمجھ گئے یہ معجزہ ہے۔ اسی وقت سجدے میں سر کو رکھ دیا اور کہا ہم ایمان لے کر آئے موسیٰ کے رب پر۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کا خوف اس طرح سے ظاہر ہوا۔ اب رسول اللہ کا خوف کیا تھا کہ اس 1 لاکھ کے مجمع میں رسول اللہ پیغام سنا رہے ہیں، اور کیسے پیغام سنائے؟ جیسے ہی آیت نازل ہوئی قافلے کو ٹھہرا دیا، اور ٹھہرانے کے بعد کہا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں
وہ یہیں رک جائیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، اور جو آگے بڑھ چکے ہیں ان کو واپس پیچھے لایا جائے۔ یعنی اس میں ایک اور لطیف نکتہ موجود ہے کہ رسول اللہ نے موجود افراد کو بٹھا دیا، آنے والوں کا انتظار کیا، اور جو گزر گئے تھے ان کو دوبارہ اس مقام پر لے کر آئے کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فقط رسول اللہ کے دور کا پیغام نہیں تھا، اس میں یہ رمز موجود ہے کہ جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی لازم تھی، جو موجود تھے ان کے لیے بھی لازم تھی، اور ان سے کہا گیا کہ اپنی نسلوں تک یہ پیغام کو پہنچاؤ، اپنی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچاؤ۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوف محسوس کر رہے ہیں، ذرا اس کو درک کیجئے گا۔ رسول کا خوف یہ تھا کہ وہ محنتیں، وہ مشقتیں، وہ زحمات، وہ مکہ کی گلیوں میں مشرکین مکہ کے بچوں کے پتھروں سے زخمی ہونا، وہ شب ہجرت امیر المومنین کا خطرات کو برداشت کرنا، وہ تمام مشقتوں کو برداشت کرنا کہیں ضائع نہ ہو جائے اور یہ ایمان سے پھر نہ جائیں، یہ تھا خوف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان ایمان سے پھر جائیں۔ اور اس کے کچھ مظاہر نظر آئے، کچھ تو متقی و پرہیزگار مسلمین موجود تھے، سلمان و مقداد و ابو ذر جیسے، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے حارث بن نعمان فہری کو برگلایا، اور حارث نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا زکات دو، ہم نے زکات دی، آپ نے کہا خمس دو، ہم نے خمس دیا، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا، آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے جہاد کیا، بس اس کے بعد اب آپ جا رہے ہیں تو اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کر کے جا رہے ہیں، ان لفظوں پر توجہ رہے، آپ جا رہے ہیں اپنے بعد اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کر کے جا رہے ہیں، یہ پیغام آپ کا ہے یا اللہ کا ہے؟ یہ پیغام آپ کا ہے یا اللہ کا ہے؟ تو یہاں رسول اکرم نے کہا کہ اگر تمہیں شک ہے تو خدا سے سوال کرو، اور وہی مبالغہ کی ایک جھلک دکھا دی، اس نے سوال کیا عذاب کا، خداوند متعال کا عذاب آیا، کیا عذاب آیا؟ آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا، حارث بن نعمان فہری فی النار ہوا، یعنی جو کعبے پر ابرہہ کے حملے کا خطرہ تھا اور اس کی وجہ سے عذاب آیا تھا، وہی حملہ مولود کعبہ کی ولایت کے انکار پر بھی ہوا، وہی حملہ وہی حملہ مولود کعبہ کی ولایت کے انکاری کا بھی ہوا۔ ولایت کا پیغام ابلاغ کیا کس انداز سے؟ پہلے توحید کو بیان کیا، خطبہ قدیم مفصل خطبہ ہے، صرف ایک جملہ نہیں ہے من کنت مولا فہذا علی المولا، عبادات کے فلسفے کو بتایا رسول اللہ نے، اور عبادات کے فلسفے کو بتانے کے بعد یعنی ارزش کو بڑھا رہے ہیں رسول اللہ، مجمع کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ تمہاری کیا اہمیت ہے، تمہاری کیا عظمت ہے، اس عظمت کو درک کرو۔ انسان گناہوں کی طرف، برائی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے درک کیا؟ کسی نے آ کر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، مولا سے سوال کیا کہ مولا کیا وجہ ہے، آپ معصوم ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ گناہ نہیں کرتے، اس کی کوئی علت ہے یا پھر آپ گناہ کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر تبسم آیا، امام نے کہا دیکھو اگر ہم گناہ کرنے کی قوت و طاقت نہ رکھتے ہوتے تو پھر ملائکہ میں اور ہمیں کیا فرق تھا؟ ملائکہ بھی گناہ نہیں کرتے، ملائکہ بھی معصوم ہیں، لیکن ملائکہ مجبور ہیں، معصوم کے ساتھ ساتھ مجبور بھی ہیں، گناہ کر نہیں سکتے۔ جس سے کہہ دیا کہ قیام میں ہو وہ قیام میں ہے، جس سے کہہ دیا کہ رکوع میں رہو وہ رکوع میں رہے، جس سے کہہ دیا کہ تمہاری ذمہ داری سجدہ ہے وہ سجدہ کرتے رہے، ان کے پاس معصیت کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے، گناہ کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ لہذا امام نے کہا کہ اگر ہم گناہ نہ کرنے کی قوت، اگر گناہ کرنے کی قوت ہی نہ رکھتے ہوتے تو پھر ہماری کیا فضیلت تھی؟ ہم تمام قوت رکھتے ہیں مگر پھر بھی نہیں کرتے، یہی تو فضیلت ہے۔ کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ قوت و طاقت ہو اور انسان اس طرف نہ جائے؟ امام نے دو مثالیں پیش کی، ایک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، دو مثالوں کے ذریعے امام نے سمجھایا۔ امام نے کہا یہ غذا تمہارے سامنے رکھی ہے، اگر تمہیں پتا ہو کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے اور تم یقین کی منزل پر ہو کہ اس میں زہر ہے، کیا کھا لو گے؟ کہا کہ مولا نہیں کھائیں گے۔ امام نے کہا بس ہمیں معلوم ہے کہ گناہوں کے اثرات کیا ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ برائیوں کو انجام دینے کے اثرات کیا ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ حرام کو انجام دینے کے اثرات کیا ہیں، بس رسول اللہ یہی بتا رہے ہیں اس میدان میں کہ دیکھو تم نے نماز پڑھی، نماز کے اثرات کو جانتے ہو، نماز کی اہمیت کو جانتے ہو، تم نے روزہ رکھا، روزے کے فلسفے کو جانتے ہو، تم نے حج کیا، حج کے مقصد کو جانتے ہو، تم یہ ساری مشقتیں کرتے رہے،
تم نے اسلام کے لیے فاقوں پر فاقے برداشت کیے. اصحاب صفا وہ افراد تھے کہ جو اسلام لے کر آ گئے, ان کے گھر والوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا. اب نہ ان کے رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے, نہ پہننے کے لیے لباس ہے, نہ کھانے کے لیے کھانا ہے. تو اب کیا کرتے وہ, رسول اللہ نے مسجد کے باہر ایک چبوترا بنوا دیا, اس پر وہ آ کر رہا کرتے تھے. رسول اللہ ارزش بتا رہے, اہمیت بتا رہے کہ دیکھو تم نے کتنی قربانیاں دی ہیں, اپنی قربانیوں کو ضائع مت کرنا. اور پھر جب یہ تمام قربانیوں کا ذکر کر دیا, اس کے بعد ایک سوال کیا, کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. بلا فصل کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی المولا, پر جس طرح میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں, اسی طرح میرا ابن عم, میرا یہ چچازاد بھائی بھی تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہے. پھر اگر یہ جنگ کے لیے بلائے, تمہیں اسلام کی سربلندی کے لیے دعوت دے, تو یہ کہہ کر مت پیچھے ہٹ جانا کہ مولا ابھی غضب کی سردی ہے. یہ کہہ کر پیچھے مت ہٹنا. ہوا تھا نا یہی کوفہ میں, مولا علی بلا رہے ہیں کہ آؤ میری مدد کرو, میری نصرت کرو. پہلی مجلس اگر آپ کے ذہن میں ہو, ینصروننا, شیعہ ہمارا مددگار ہوتا ہے. امام بلا رہے ہیں کہ آؤ میری مدد کرو, میری نصرت کرو, حق کی راہ میں میرا تعاون کرو, میرے مددگار بن جاؤ. کہہ رہے مولا بہت غضب کی سردی ہے, سردیاں ختم ہوئی, آؤ مولا قیامت کی گرمی ہے. گرمیاں ختم ہوئی, آؤ مولا فصل لگانے کا موقع ہے. فصل لگ گئی, آؤ مولا فصل کاٹنے کا موقع ہے. اب یہاں پر امام علی علیہ السلام کے درد کو محسوس کریں. مولا علی علیہ السلام نے کہا یا اشبہ الرجال ولا رجال, اے مردوں سے شباہت رکھنے والوں, دراصل تمہارے قلوب مردانہ نہیں ہیں, تمہارے دل مردانہ نہیں ہے. امیر المومنین کی تعبیر سمجھیے آپ نے, یا اشبہ الرجال ولا رجال, اے مردوں کی شبیہوں. شبیہ سمجھتے ہیں جو اصل نہ ہو, جو نقل ہو. کہا یہ اشبہ الرجال ہے, مردوں سے شباہت رکھنے والوں. کیسے قلوب ہے تمہارا, کیسے دل ہے تمہارے کہ دلوں کے اندر اللہ کے نمائندے کی بات ہی نہیں سماتی. بس رسول اللہ اہمیت کو بیان کر رہے تھے مجمع کی, تمام چیزوں کو بیان کیا, ان سے اعتراف کیا, اس کے بعد امیر المومنین کی ولایت کو بیان کیا. اب جب ولایت بیان ہو گئی, کل کی مجلس میں عرض کیا تھا نا کہ جناب زہرا در در پر جا رہی تھی ولایت کے لیے, در در پر جا کر سوال کر رہے تھے. جانتے ہیں کسی نے دروازہ نہیں کھولا, ایک دروازہ کھلا, فقط ایک دروازہ کھلا. اور جب دروازہ کھلا اور عبداللہ ابن مسعود باہر آئے, جناب زہرا نے کہا کہ آپ کو یاد ہے, آپ تو راوی ہیں, آپ کی شخصیت بڑی برجستہ ہے, آپ کو یاد ہے قدیم میں میرے بابا نے کیا کہا تھا؟ کہا کچھ کہا تھا مگر یاد نہیں کیا کہا تھا. کتنی باریکیاں یاد ہیں کہ رسول اللہ نے کھانے سے پہلے میٹھا کھانے کو کہا یا کھانے کے بعد میٹھا کھانے کو کہا, یہ یاد ہے. رسول اللہ دن میں کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے, رات کو بیٹھ کر پانی پیتے تھے, 3 سانسوں میں پانی پیتے تھے, یہ یاد ہے. رسول اللہ کون سا مستحب کام کیسے انجام دیا کرتے تھے, حتیٰ ناخن کاٹنے کے آداب یاد ہیں, دیگر آداب یاد ہیں جو زندگی گزارنے کا ایک اہم پہلو تھا. ولایت علی ابن ابی طالب کیا ممکن ہے فراموش ہو جاتا؟ نہیں, فراموش نہیں ہوا تھا, تظاہر کیا جا رہا تھا, دکھاوا کیا جا رہا تھا کہ ہم بھول گئے. اسی لیے تاکید کی تھی اللہ کے رسول نے کہ اس کو یاد رکھنا. اور قرآن نے بھی بار بار جہاں جہاں ذکر کیا یا ایھا الذین آمنو, تو اس یا ایھا الذین آمنو میں پوری تاریخ آپ کے ذہن میں گھوم جانی چاہیے. جہاں جہاں قرآن میں پڑھے یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو, ان الذین آمنو, جہاں بھی صاحبان ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہے, وہ ان کے لیے خطاب کیا جا رہا ہے جو ولایت علی سے لے کر ولایت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قائل ہیں. اور پھر اس کے بعد کہا امام رضا علیہ السلام کی حدیث سناتا چلوں, پھر آیت کا اگلا جملہ سناؤں گا کہ دیکھو ہماری ولایت کی بنیاد پر, ہماری محبت کی بنیاد پر عمل کو مت چھوڑنا. ہماری محبت کی بنیاد پر کہ تم ہم سے محبت رکھتے ہو, اس بنیاد پر عمل کو نہ چھوڑنا. اور ہاں یاد رکھو اپنے عمل کی بنیاد پر ہماری محبت کو بھی مت چھوڑنا. یعنی 2 چیزیں لازم و ملزوم کر دی, ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا. جو اہل ولایت ہو اور باعمل ہو وہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں مقام رکھتا ہے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, دوسرا حکم کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے کون ہیں؟ کل ایک روایت آپ کو سنائی تھی اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ جب امیر المومنین نے تیسری خلافت کے دور میں استنباط کیا, استخراج کیا اور استدلال کیا کہ کیا میں ہی وہ نہیں ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا
کہ علی اور ان کے 11 بیٹے صادقین میں سے ہیں. یہ صادقین کون ہیں؟ حضرات محمد و آل محمد. اور ان صادقین میں ایک صادقہ بھی ہے کہ جن کو میں اور آپ حضرت زہرا مرضیہ صلوات و سلام اللہ علیہا کے نام سے پہچانتے ہیں. عظمت کے اعتبار سے کیا عظمت ہے بی بی سلام اللہ علیہا کی؟ لولاک لما خلقت الافلاق. اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا، آسمانوں کو خلق نہ کرتا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کو خلق نہ کرتا، اور جب آسمان سے برکتیں نازل نہ ہوتی تو زمین کو بھی خلق نہ کرتا. لولاک لما خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو خلق نہ کرتا. لولا علی، علی نہ ہوتے لما خلقت کا، آپ کو بھی خلق نہ کرتا. لولا فاطمہ لما خلقتکم، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. یہ ہے مقام سیدہ کونین. مسلسل حدیث قصہ کی تلاوت آپ کے سامنے ہو رہی ہے، مسلسل اس سے نکات بیان کیے جا رہے. کیا ہے فاطمہ، کیا ہے مقام سیدہ؟ ذرا اس مقام سیدہ کو تو درک کر لیجئے. لوگوں نے مقام سیدہ ہی تو نہیں سمجھا. جو سیدہ کو مقام دینا چاہیے تھا وہ مقام لوگوں نے جناب زہرا کو نہیں دیا. سیدہ کون ہے کہ جب جبرائیل پوچھے ومن تحت الکساء تو خدا علی کے ذریعے تعارف نہ کرائے، خدا رسول کے ذریعے تعارف نہ کرائے، خدا حسنین شریفین کے ذریعے تعارف نہ کرائے، بلکہ تعارف کرائے تو یہ کرائے ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے شوہر ہیں. عجیب انداز کا تعارف ہے. آپ جب اہل ایمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیسے تعارف کراتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ کس کا گھر ہے تو آپ کہتے ہیں جی فلاں مومن کا گھر ہے. اگر مومن کا گھر ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یہ فلاں مومن کا گھر ہے. لیکن یہاں تعارف کیا ہو رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب کے ذریعے نہیں، رسول اللہ کے ذریعے نہیں، حسنین کے ذریعے نہیں، فاطمہ ہیں. جبرائیل نے پوچھا تھا ممن تحت الکساء، خدا کہہ سکتا تھا کہ رسول ہیں، ان کی دختر ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں. یہ کہا جا سکتا تھا کہ علی مرتضیٰ ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کے سسر ہیں، ابن عم ہیں، ان کے فرزند ہیں. یہ کہا جا سکتا تھا یہ حسنین ہیں، شریفین ہیں، نورین ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کی والدہ ہیں، ان کے نانا ہیں. خدا نے یہ نہیں کہا یہ فاطمہ ہیں ان کے بابا ہیں، یہ فاطمہ ہیں ان کے بیٹے ہیں، یہ فاطمہ ہیں ان کے شوہر ہیں. یعنی کسی رشتے سے تعارف نہیں کرایا. جو رشتہ خداوند متعال نے منتخب کیا وہ رشتہ فاطمہ کا تھا. کیوں منتخب کیا؟ کیونکہ فاطمہ کا رشتہ وہ تھا کہ باقی تمام رشتوں میں ایک فاصلہ آ رہا تھا، فصل آ رہا تھا. باقی تمام رشتوں میں ایک فاصلہ آ رہا تھا. اگر تعارف ہوتا یہ محمد عربی ہیں، ان کی بیٹی ہے، ان کی بیٹی کے شوہر، فاصلہ آ گیا. ان کی بیٹی کے بیٹے، فاصلہ آ گیا. یہ علی مرتضیٰ ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کی زوجہ کے والد، پھر فاصلہ آ گیا. یہ حسنین ہیں، ان کے والد ہیں، ان کی والدہ ہیں، ان کی والدہ کے والد، پھر فاصلہ آ گیا. جس رشتے میں کوئی فاصلہ نہیں تھا وہ رشتہ تھا فاطمہ زہرا کا. جس رشتے میں کوئی فاصلہ نہیں تھا، کوئی فاصل نہیں تھی، بغیر فاصلے کے تھا وہ رشتہ تھا فاطمہ زہرا کا. یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بچے ہیں، یہ فاطمہ ہیں، ان کے شوہر ہیں. یعنی خداوند متعال نے مرکز اہل بیت حضرت فاطمہ الزہرا صلوات و سلام اللہ علیہا کو قرار دیا. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. مرکز اہل بیت سیدہ کونین سلام اللہ علیہا. کتنا سن ہے جناب زہرا کا؟ ہمارے بزرگان نے خواہش کی تھی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولادت کے احوال بیان کریں. کتنا سن ہے جناب زہرا کا؟ کل 18 سال کا سن. شیعی روایات کی بنیاد پر، ہماری روایت کی بنیاد پر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا کل 18 سال کا سن ہے. اس 18 سال کے سن میں جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کیا کیا کام انجام دے رہی ہیں؟ ظاہراً 18 سال، گننے کے اعتبار سے 18 سال. عظمت کتنی بلند ہے. کسی نے آ کر میرے اور آپ کے چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے تب کر لیجیے کون ہے فاطمہ، کیا مقام ہے سیدہ کا. بہت ساری باتیں جناب زہرا سے ہی مضبوط ہیں. حق اور حقیقت کی راہیں جناب زہرا سے جا کر ملتی ہیں. بس ذرا درک کریں فاطمہ کا مقام کیا ہے. کسی نے آ کر میرے اور آپ کے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ سورۃ القدر میں بار بار ایک لیل کا ذکر ہے. سورۃ القدر میں بار بار ایک لیل کا ذکر ہے. سورۃ القدر تو انشاءاللہ
ہمارے جوانوں کو بچوں کو یاد ہوگی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ سورۃ القدر میں جو بار بار لیل کا ذکر آ رہا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ امام نے مسکرا کر کہا لیل ہی جدتنا فاطمہ. اس لیل سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا ہے. اس لیل سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا ہے. کیا مقصد ہے اس لیل سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا ہے؟ یعنی قرآن کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. امام صادق بیان کرنا چاہ رہے ہیں وما ادراک من فاطمہ. تمہیں کیا معلوم ہے فاطمہ کا کیا مقام ہے؟ دنیا کیا سمجھ پائی ہے فاطمہ کا کیا مقام ہے؟ جو چار مانتے ہیں وہ بھی سن لے اور جو ایک تسلیم کرتے ہیں وہ بھی جان لیں کہ فاطمہ ہر میدان میں منفرد نظر آ رہی ہے. اگر فاطمہ کے مقابلے پر کوئی اور ہوتا تو مباہلہ کے دن رسول اللہ اس کو بھی ساتھ لے کر جاتے. فاطمہ کا تنہا جانا بتا رہا ہے کہ رسول کی پارہ تن فاطمہ کے سوا کوئی نہیں ہے. رسول کی پارہ تن سیدہ کونین کے سوا کوئی نہیں ہے. بس ذرا مقام سیدہ کو در کریں. کیا ہے فاطمہ؟ کہ ابھی نور سیدہ بطن مبارک جناب خدیجہ میں منتقل نہیں ہوا. رسول اللہ سے کہا کہ اے حبیب 40 دن کے لیے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیے. عبادت کرتے تھے رسول اللہ. یہ کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ 40 دن کے لیے کوئی خاص نہیں. یہاں خاص نور کا اہتمام ہے. رسول اللہ غار حرا میں گئے, جا کر عبادت شروع کی. 40 دن تمام ہوئے. آپ کی توجہات میری جانب رہے. 40 دن تمام ہوئے. دن کو روزہ ہے, رات کو عبادات ہے. افطار کا اہتمام خداوند متعال کر رہا ہے, اسی نے دعوت دی ہے نا, تو اب افطار کا اہتمام بھی وہ کرے گا. اب 40ویں دن حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور آئے اور آ کر رسول اللہ کو افطار کے لیے ایک جنت کا سیب دیا. یہ روایت کے جملے ہیں. رسول اللہ سے کہا آپ اس سے افطار کیجئے اور آج اپنے گھر کی جانب جائیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے. نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلب محمدی سے بطن مبارک جناب خدیجہ میں منتقل ہوا. اور منتقل ہونے کے بعد حضرت خدیجہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے یہ دختر میرے شکم میں اس نور کا وجود میں محسوس کر رہی ہوں اپنے وجود کے اندر, جب سے یہ مجھ سے کلام کر رہی ہیں. فاطمہ کتنی مونسہ ہے, فاطمہ کتنی مونسہ ہے. کس وقت جناب خدیجہ سے بات کر رہی ہے سیدہ؟ کہ جس وقت قریش کی عورتیں جناب خدیجہ سے ملاقات نہیں کرتی. سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے جناب خدیجہ کا. کیوں سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے؟ کہ آپ نے یتیم عبداللہ سے نکاح کیوں کیا؟ اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ماں کی غمگسار ہیں. کیسی غمگسار؟ کہ ماں کو تسلی دیتی ہیں, ماں کو دلاسا دیتی ہیں, ماں کو صبر کی تلقین کرتی ہے. فاطمہ کا مقام, جن کے لیے رسول عربی جیسی شخصیت یہ کہے انتی ام ابیہا, آپ اپنے باپ کی ماں ہے, اس فاطمہ کا کیا مقام ہوگا کہ جب سب نے حضرت خدیجہ کا ساتھ چھوڑ دیا, جناب زہرا بطن مطہر خدیجہ الکبریٰ سے ماں سے کلام کر رہی ہیں. اور کیا دلاسا دے دیا ہے؟ ماں آپ تنہائی کو محسوس نہ کریں, میں آپ کی مونس ہوں, میں آپ کی غمخوار ہوں. ولادت کا وقت آتا ہے, قریش کی عورتوں کو جناب خدیجہ بلاتی ہیں, سب آنے سے انکار کر دیتے ہیں. ان کا آنا یا نہ آنا برابر تھا. خداوند متعال نے اہتمام کیا کہ جنت کی ان خواتین کو بھیجا, مریم کو بھیجا, سارہ کو بھیجا, ہاجرہ کو بھیجا, حضرت آسیہ کو بھیجا. یہ آئی ہیں مقدرات. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا نور اس دنیا میں آیا, اور جیسے ہی بی بی سلام اللہ علیہا اس دنیا میں آئی ہیں, شہادتین پڑھی ہے بی بی نے, اور شہادتین کے ساتھ ولایت امیر المومنین کی بھی گواہی دی ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا ابھی کم سن ہیں, 2.5 یا 3 سال کا سن ہے. شاب ابی طالب کی وہ سختیاں, وہ گھاٹی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانا پڑا بنی ہاشم کے ساتھ اور چند مسلمانوں کے ساتھ, کیونکہ مشرکین مکہ نے اذیت میں اضافہ کر دیا تھا. جناب زہرا نے چلنا شاب ابی طالب کی ان سنگلاخ پہاڑیوں میں سیکھا ہے. اس سنگین دور میں 5 سال کے سن میں والدہ کا انتقال ہو گیا. 7 سال کا سن ہے, بابا کی دشمنی اتنی بڑی, حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی, حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہو گئی. اس کے بعد اتنی دشمنی بڑی کہ جناب فاطمہ ہجرت کر کے امیر المومنین کے ساتھ, فاطمہ بنت اسد کے ساتھ اور دیگر خواتین کے ساتھ مدینہ پہنچی. مدینہ آنے کے بعد ایک کے بعد ایک گفتار, ایک کے بعد ایک پریشانی. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اسلام کے فروغ کے لیے اتنی صعوبتیں برداشت کر رہی ہیں, اتنی مشکلات برداشت کر رہی ہیں. اس 18 سال میں
ظاہراً آپ اور میں جس کو 18 گن رہے اس کی عظمت کیا تھی؟ وما ادراکا ما لیلۃ القدر، امام کے فرمان کے مطابق وما ادراکا مل فاطمہ، تمہیں کیا معلوم فاطمہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر اور جناب زہرا میں کیا مماثلت ہے؟ کیا آپس میں ربط ہے؟ اس ربط کو دیکھیے. لیلۃ القدر کیا ہے؟ ماہ رمضان کی ایک رات جو چند گھنٹوں پر مشتمل ہے. کیفیت کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے چند گھنٹوں پر مشتمل ایک رات، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. عظمت کے اعتبار سے کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر. تعداد میں اتنی کم، عظمت میں اتنی بلند کہ تمام مہینوں کی راتوں سے افضل، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ ظاہراً 18 سال کی ہے، حیات ظاہری 18 سال ہے، لیکن ان 18 سال کی برکت یہ ہے کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. دین کامل ہے. جب یہ دین نازل ہوا تو ممکن تھا خواتین آ کر رسول اللہ سے سوال کرتی، یا رسول اللہ امور خاندانی کو کیسے انجام دیں، گھر میں کس طریقے سے بچوں کی تربیت کریں، شوہر کی خدمت کیسے کریں، عورتوں کے لیے نماز میں مستحبات کیا کیا ہیں. جب یہ تمام سوالات سامنے آتے ہیں تو رسول اللہ کا ایک جواب ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. تو فاطمہ کی سیرت کو دیکھتی رہو، اسی سیرت پر عمل کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو. دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. یہ ہے سیدہ کونین حضرت صدیقہ طاہرہ کی عظمت. بس جناب زہرا کی یہ 18 سالہ حیات کہ جس میں بی بی سلام اللہ علیہ نے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد جس میں بی بی سلام اللہ علیہ نے مسلسل اسلام کا دفاع کیا. اگر علی جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اگر امیر المومنین دشمنان خدا سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو فاطمہ زہرا امیر المومنین کو دلاسا دینے کی، یا علی آپ چاہیے، آپ کی چہار دیواری کا اور گھر کا خیال میں رکھوں گی. اگر علی جنگ کر کے واپس آ رہے ہیں تو ان کی تلوار کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھوں سے کھو رہی ہیں، ان کے بچوں کے اب نگہداشت کر رہی ہیں، امیر المومنین کو دلاسا دے رہی ہیں. اگر دنیا کی پریشانیاں امیر المومنین کے قلب مطہر پر ہجوم کرتی ہیں تو گھر آ کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے رخ انور کو دیکھ کر علی کو سکون ملتا ہے. اسی لیے جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو گئی تو علی کبھی صحرا میں نظر آئے، کبھی کسی کنویں کے پاس نظر آئے اور ریت پر منہ رکھ کر روتے ہوئے نظر آئے کہ جو سینے میں ہے اب علی کسی سے بیان نہیں کر پاتے. جو سینے میں ہے اب علی کسی سے بیان نہیں کر پا رہے، کوئی رازدار نہیں رہا. فاطمہ جیسا رازدار، فاطمہ سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت امیر المومنین علیہ السلام سے جدا ہو گئی. بس یہ ہے سیدہ. کون سیدہ؟ کہ وہ مقدرات کہ جن کا گریہ، جن کا رونا مشہور ہے، ان میں سے ایک رسول کی دختر فاطمہ زہرا. کس کس مصیبت پر جناب زہرا نے گریہ کیا، کس کس مصیبت پر گریہ کیا اور کس کس مصیبت پر گریہ کرتی ہیں. شب جمعہ بھی ہے، 9 محرم کی شب بھی ہے، اور امر ہے کہ آج اس رضاخانی کی روایت کے مطابق حضرت علی اکبر کی مصیبت کو بیان کرنا ہے. کربلا کا وہ واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا نا، کہ جب کسی ذاکر نے، کسی خطیب نے حضرت علی اکبر کی مصیبت کو بیان کیا اور اس مصیبت کو بیان کرتے ہوئے حضرت علی اکبر کی شہادت کو پڑھا تو خواب میں امام حسین کی بشارت ہوئی. زیارت کی خواب میں اب عبداللہ ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں خطیب شب جمعہ ہے، تمام آئمہ، میرے بابا، میرے جد اور میری ماں فاطمہ زہرا میری زیارت کے لیے آئی ہیں. تو نے آ کر علی اکبر کے مصائب پڑھے ہیں، جب سے تو نے علی اکبر کے مصائب پڑھے ہیں میری ماں فاطمہ زہرا کو قرار نہیں ہے. جب سے تم نے علی اکبر کے مصائب پڑھے ہیں میری ماں فاطمہ زہرا کو قرار نہیں ہے. لہذا شب جمعہ میرے حرم میں ہے، میرے کڑیل جوان علی اکبر کی مصیبت کو بیان نہ کیا کرو. ہاں مصیبت بیان کرو، دنیا جہان میں علی اکبر کی مصیبت کا چرچا کرو،
کہ حسین نے کیسا فرزند راہ خدا میں قربان کیا ہے. جانتے ہیں کون ہے علی اکبر؟ نماز شب میں مانگا تھا حسین نے، نماز شب میں مانگا تھا. بڑی الفت تھی امام حسین کو اپنے نانا سے. نماز شب کی دعاؤں کا ثمرہ علی اکبر ہے کہ اے خدا مجھے ایسا فرزند عطا کر جو صورت میں، سیرت میں، خلق میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے حبیب محمد مصطفیٰ کی شبیہ ہو. خدا نے دعا مستجاب فرمائی. امام حسین کو یہ فرزند عطا ہوا. کہا جاتا ہے جیسے ہی علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا، جناب زینب نے آغوش میں لے کر کہا کہ اس کی پرورش میں کروں گی. جناب زینب نے علی اکبر علیہ السلام کی پرورش کی. جناب زینب کے پاس علی اکبر رہتے رہے. اب دستور یہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سامنا علی اکبر سے ہوتا تھا تو ایک سوال ہوتا تھا کہ اے علی اکبر اگر کسی چیز کی خواہش ہے تو مجھے بتاؤ. علی اکبر جواب دیتے بابا کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے. امام حسین کہتے کہ اے فرزند اگر کوئی خواہش ہے مجھے بتاؤ. کہتے بابا مجھے کوئی خواہش نہیں. پھوپھی اماں حد سے زیادہ میرا خیال رکھتی ہے، کسی چیز کی احتیاج محسوس نہیں کرتا، کیا آپ سے بیان کروں. علی اکبر کو امام حسین دیکھ کر بے ساختہ مرحبا کہتے کہ نانا کی یاد آ جاتی. دن گزرتے رہے. حسین نے مدینہ چھوڑا، علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں. مکہ پہنچے، علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں. کربلا پہنچے، علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں. 7 محرم آئی، علی اکبر ساتھ ہیں. 8 کا دن گزرا، علی اکبر ساتھ ہیں. 9 کا دن گزرا، علی اکبر ساتھ ہیں. روزے عاشورہ آیا. اب سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی سرمایہ حسین ابن علی کا. امام حسین نے کہا تقدم ولدی، اے میرے فرزند مقدم ہو. میدان کارزار سج گیا. اصحاب آگے آ گئے. مولا ہمارے ہوتے ہوئے، غلاموں کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں جائیں. اصحاب نے آ کر علی اکبر کو نہیں جانے دیا، ایک ایک کر کر خود شہید ہوئے. بنی ہاشم کی باری آئی، علی اکبر نے رخصت چاہی. امام حسین نے کہا علی اکبر تمہیں پالا تو زینب نے ہے، تمہیں پالا تو زینب نے ہے، ذرا خیمے میں جا کر اپنی ماں سے اور اپنی پھوپھی سے رخصت لے لو. آغا اشتہاردی بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر کی ماں کربلا میں موجود تھی. ام لیلہ سلام اللہ علیہا کربلا میں موجود تھے. علی اکبر پشت فرس پہ سوار ہوئے، خیموں کے درمیان آئے. جب خیموں کے درمیان آئے نا تو بیویوں نے چاروں جانب سے علی اکبر کو گھیر لیا. چاروں جانب سے علی اکبر کو گھیر لیا. ام کلثوم نے آ کر ایک بازو تھاما، زینب نے آ کر ایک بازو تھاما. لیلا ان خواتین کے درمیان سے نمودار ہوئی. علی اکبر نے اپنی گردن کو جھکا دیا. لیلا نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کڑیا جوان کے گلے میں ڈال دیے. نہ جانے آنکھوں ہی آنکھوں میں کیا کہا. علی اکبر کہنے لگے اماں کل جب روز قیامت میری دادی فاطمہ زہرا اگر یہ سوال کرے کہ میرا فرزند نرغائے ادا میں تھا. لیلا نے گلے سے ہاتھ ہٹا دیے. کہا علی اکبر جاؤ میدان کی جانب جاؤ. علی اکبر رخصت ہونا چاہتے ہیں. اب ذرا علی اکبر کی رخصت کو محسوس کیجئے. 2 رخصتیں کربلا میں بڑی سنگین ہیں. ایک حسین ابن علی کی رخصت، ایک علی اکبر کی رخصت. حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ میں دور سے کھڑا منظر دیکھ رہا تھا. علی اکبر خیمہ گاہ سے نکلنا چاہتے تھے، پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا. کوئی علی اکبر کے بازو کو تھام کر کھینچ لیتا تھا. اللہ جانے یہ عمل کون انجام دے رہا ہوگا. مگر تبادر اس طرف جاتا ہے کہ جب علی اکبر نکلتے ہوں گے کبھی زینب بلا کر، کبھی کلثوم بلاتی ہوگی، کبھی سکینہ، کبھی رقیہ. اے بھیا صبح سے جو میدان میں جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا. اجرکم اللہ، اجرکم
اللہ علی اکبر باہر آئے اور آ کر حسین ابن علی کی خدمت میں کہا بابا بھوبی اماں سے رخصت لے لی، بابا مادر گرامی سے رخصت لے لی۔ حسین ابن علی نے علی اکبر کو سوار کیا اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہا خدا گواہ رہنا اب اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، شکل میں، کردار میں، گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ اے خدا گواہ رہنا اس علی اکبر کو میدان میں بھیج رہا ہوں کہ جس کو نماز شب میں طلب کیا تھا۔ اے خدا گواہ رہنا حسین بڑھاپے کے سہارے کو میدان میں بھیج رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ علی اکبر نے باپ سے رخصت لینا چاہی، گھوڑے کو آگے بڑھایا، محسوس کیا جیسے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ علی اکبر کی سواری کے پیچھے پیچھے ہے۔ گھوڑے سے اتر آئے، بابا کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کہا ہے بابا اجازت لے کر آیا تھا، اب میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کہا ہے اکبر تیرا کوئی اکبر جیسا لال نہیں ہے، اے اکبر تیرا کوئی اکبر جیسا لال نہیں ہے۔ پشت فرس پہ دوبارہ سوار کیا، چلے اکبر میدان کارزار کی جانب۔ ذوالفقار حیدری چمکنا شروع ہوئی، علی اکبر نے جہاد شروع کیا۔ اب جو تلوار چلنا شروع ہوئی، ایک ایک بار میں کئی ظالموں کو فنار کرنا شروع کیا۔ 180 افراد کو قتل کر کر علی اکبر واپس پلٹے، علی اکبر واپس پلٹے اور پہلی مرتبہ زندگی میں ایک خواہش کی۔ وہ خواہش کیا تھی؟ اے بابا لوہے کی گرمی ہلاک کیے دیتی ہے، اگر ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی اگر ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی میں جائے۔ حسین ابن علی نے حسرت کے ساتھ آسمان کو دیکھا، فرزند کو گلے سے لگایا، دہن کو نزدیک لے کر آئے، خشک زبان علی اکبر کے دہن میں دے دی، خشک زبان علی اکبر کے دہن میں دے دی۔ اکبر یہ کہہ کر پیچھے ہٹے بابا آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ توجہ کی آپ نے، علی اکبر جوان ہے نا، جوان ہے نا علی اکبر کو معلوم ہے پانی نہیں ہے، علی اکبر کو معلوم ہے پانی نہیں ہے، پھر پلٹ کر کیوں آئے؟ کیا حکمت رہی ہوگی اللہ جانتا ہے، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ علی اکبر نے یہ سوچا ہوگا کہ جب میں میدان کی طرف جا رہا تھا بوڑھا باپ میرے پیچھے آ رہا تھا، اب پیاس کا اظہار کر کے بتا دوں اے بابا شہادت کی اجازت دیجیے، اے بابا شہادت کی اجازت دیجیے۔ علی اکبر کو حسین نے کہا اکبر جاؤ، اے اکبر جاؤ، تمہیں نانا رسول اللہ سے رابط کریں۔ علی اکبر دوبارہ میدان کی طرف آئے، دوبارہ آ کر 80 دشمنوں کو فنار کیا۔ اب جب 80 دشمنوں کو فنار کر دیا نا علی اکبر نے، ایک لعین پشت سے آیا، علی اکبر کی پشت پر ایک گرز مارا، آگے سے حسین ابن نمیر آیا، ایک برچی علی اکبر کے سینے میں پیوست کی۔ علی اکبر ہر طرف سے زخم کھا رہے ہیں، عجیب انداز شہادت ہے۔ ہر شہید جب گرتا تھا مولا کو صدا دیتا تھا، علی اکبر کی کوشش یہ ہے کہ پشت فرس سے گرنے نہ پائے۔ شاید سوچ رہے ہوں گے ارے بوڑھا باپ کیسے جوان کا لاشا اٹھائے گا۔ علی اکبر نے اپنی سواری کے گلے میں ہاتھ باندھ دیے اور جانتے ہیں مقتل نے پھر کیا دل خراش منظر پیش کیا۔ ذهب الفرس الى عسكر الاعداء فقطعوهم بسيوفهم ارما۔ علی اکبر کا گھوڑا علی اکبر کو لشکر اعداء کے درمیان لے کر آ گیا، ہر طرف سے تلواریں چلنے لگی۔ لیلا کا چاند جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا علی اکبر پر مار رہے تھے، علی اکبر کی سواری زخمی ہوئی، اکبر خود زخمی ہو گئے۔ صدا بلند
सलाम पुश्ते फरस से जमीन पर आए, हुसैन अकबर के लाशे की तरफ चले। अजीब मंजर है करबला का, या अली कहकर आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह जाने मेरा मौला अपने बाबा अली को पुकार रहा है या फर्जंद अली को पुकार रहा है। लाशे अकबर पर पहुंचे, देखा सांस चल रही है। अली अकबर का एक हाथ सीने पर धरा हुआ है। हुसैन फर्जंद के सराने आए, हाथ को हटाया। हाथ को हटाने के बाद जब जख्म को टटोलना शुरू किया, अकबर का कलेजा बच्ची की आंखी में उलझा हुआ महसूस किया। अंबिया की सफों में तला तो बर्बाद हो गया। मलाइका गेज़ू फैलाकर रोने लगे। हुसैन ने अपने घुटने को जमीन पर रखा, एक हाथ से अली को थामा। बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लते रसूलिल्लाह। ए दादा इब्राहिम, ए दादा इब्राहिम, आइए इस करबला में से इम्तिहान को देखिए। अब जो अली को खींचा, अकबर का कलेजा, अकबर का कलेजा हुसैन के हाथों में। अकबर ने इसकी अली लाशे अकबर को उठाया, खैमे के नजदीक गए। अब हुसैन की हिम्मत नहीं है कि लाशे को खैमे में लेकर जाए। मक्तल ने लिखा, 4 मकामात है। मक्तल ने लिखा लाशे अकबर पर हुसैन आ गए। खैमे में अकबर की शहादत की इत्तला कैसे पहुंची? फबका बुकान शदीदा, अकबर के सीने पर सर रख कर हुसैन ने शदीद बुका की। हुसैन ने शदीद बुका की। अब इश्तिहादी बयान करते हैं कि सैयदा ज़ैनब को जब मां जाएंगे रोने की इत्तला हुई, जनाब ज़ैनब ने भाई के रोने की आवाज को सुना। बेसाख्ता चादर थाम कर लाशे अकबर पर आ गई। खुद को अकबर के लाशे पर गिराया। हुसैन इब्ने अली ने ज़ैनब को उठाया। ऐ बहन ज़ैनब, अभी हुसैन जिंदा है। खैमे में लेकर आए। कहा है बनी हाशिम के बच्चों, आओ बूढ़े बाप की मदद करो। अकबर का लाशा खैमे में आया। लैला को बुलाया गया। ऐ उम्मे लैला, फिजा ने तलाश किया। लैला ठोकरे खा कर गिरती है। कहा बीबी क्या हुआ? कहा पता चला है अकबर का लाशा आ गया, मगर कुछ दिखाई नहीं देता। अरे मेरा कड़िया जाओ। अकबर ने दी सदा, सीने में है नेज़ा, घोड़े से गिरा हूँ, बाबा संभालना।
برنی